راؤ صاحب بات تو آپ کو سب کو پتا ہے، پاکستان سارا دوسرے چینل سے لائیو دیکھ رہا تھا. پاکستانی میڈیا تو آپ نے دیکھا کہ اس حد تک بے شرمی کی حد تک آگے جا چکا ہے کہ جب دوسرے دن اخبار جنگ کا پڑھا تو ہیڈنگ تھی کہ شر پسند بھاگ گئے. پاکستان میں اس وقت جو ڈویژن ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ اگر میں پسند کسی کو نہیں کرتا، کسی سیاسی پارٹی کو، تو اس کے ورکر کا دکھ مجھے نہیں ہوتا، میں دلیلیں تلاش کرتا ہوں. اب صورتحال یہ پاکستان کا میڈیا تو آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ کیا سوائے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پرامن پروٹیسٹ بھی وارہ نہیں کھاتا. کئی دفعہ اس سے پہلے اجازت لینے کے باوجود بھی اتنی رکاوٹیں اور اس قسم کا تشدد برداشت کرنا پڑا. مذہبی جماعتیں کہیں تو جہاں مرضی وہ جلوس نکال دیتی ہیں، ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے. اور پی ٹی آئی کا ہونا اس ملک میں کیا صرف دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا؟ بہت شکریہ جی شو پہ انوائٹ کرنے کا. آئی ایم ریئلی گریٹفل. دیکھیے، میں کل سے ایک عرض کر رہا ہوں، کل رات بھی مجھے ایک زوم پہ میں ایک اسکائپ پہ میں تھا. دیکھیے، یہ گریٹر گیم ہے. اس کو آپ گریٹر گیم کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو درمیان میں جو کڑیاں ہیں وہ ملتی نظر آتی ہیں. اچھا. کچھ اور یہ بات جو ہے میں تصدیق کیے بغیر عرض نہیں کر رہا، اور اس کی میں آپ کو مثال بھی آپ کو دے دوں گا. دیکھیے، پاکستان کو انہوں نے انسٹیبلائز اور ڈی سٹیبلائز کرنا تھا. یہ مقصد یہ تھا، اور وہ اس کے تحت جو لوگ انہوں نے فارن طاقتوں نے، جس میں انٹرنیشنل فورسز شامل ہیں، بوتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو کے، اور اس کے ساتھ اور پلیئرز بھی ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے سیاستدانوں کو، پاکستان کی کچھ سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایک گریٹر گیم کھیلی ہے. یہی گیم جو ہے وہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر لیبیا میں کھیلی گئی. یعنی لیبیا ایک ویلفیئر سٹیٹ تھا، جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا اس وقت سے لے کے جب تک وہ روزگار پہ نہیں آتا تھا گورنمنٹ اسے وظیفہ دیتی تھی. لیکن وہاں ڈیموکریسی کے نام پہ آپ نے ایک ایسا طوفان مچایا کہ ملک تباہ ہو گئے. لیبیا، آپ یہ دیکھ لیجئے، عراق، آپ اس کے ساتھ اگر اس طرف چلیں گے تو آپ کو یہ تنیزیا نظر آئے گا. مطلب آپ صرف یہ گیم سمجھیں. اور یہی چیز جو ہے یہ سینٹرل امریکن ملکوں میں بھی ہوتی رہی ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. ہمارے نہیں تو پاکستان کا جو شہری ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے اور دنیا کی سب سے بہترین فوج ہمارے پاس ہے، وہ اگر دشمن پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا بھی ہے تو ہم اس کے ٹول بن کے اس ملک کے لیے کوئی کام کون سا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو پھر لوگوں کو بھی سمجھائیں نا کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنی جان جو دے رہے ہیں یہ کوئی اینڈ نہیں ہے. مثلا آخر کب تک وہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اس نام سے کہ یہاں کوئی بہتری آ جائے؟ دیکھیے، میں آپ کو ریالٹی چیک دے رہا ہوں. میرا تجزیہ عام دوستوں سے مختلف ہے. لازمی بات ہے کہ میں آپ جیسے بڑے لوگوں سے سیکھتا ہوں، لیکن جو گریٹر پلان ہے جسے آپ لنڈن پلان کا فیز 2 اب کہنا چاہیے، بلکہ فیز 3 اب کہنا چاہیے، وہ اب انفولڈ ہو چکا ہے. کنفرمڈ لوگ جو ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم کئی سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں، جن کا کوئی رائٹ نہیں ہے حکومت کرنے کا، ان کے پاس حکومت جا چکی ہے. ان کے پیچھے جو ہے ایک انٹرنیشنل معاہدے کے حساب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف کے پاس کیا ہے؟ تحریک انصاف کے پاس تو افرادی قوت ہے نا جی، ووٹ بینک ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل وہ فورس ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں ایک احتجاج کرنے جا رہے تھے جس کے اندر انہوں نے کسی عمارت کو آگ نہیں لگائی، انہوں نے بینک کو نہیں لوٹا، کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جسے آپ یہ کہہ سکتے کہ گریو لا اینڈ آرڈر وائلیشن ہوئی ہے. چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں اتنی بڑی مسئلے مسائل کے اندر. تو اب آپ نے ان کو قتل کیا ہے اور آپ نے انہیں
نہیں کبھی اس طرح ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے سوال کریں کہ اگر ایسا ہی ہے کہ لندن پلان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو لندن پلان میں پاکستان پیپل پارٹی جو اتنی دیر سے اس ملک کی کسٹوڈین بنی ہوئی ہے اور جمہوری پارٹی کہلواتی رہی ہے, وہ بھی پھر مل چکی ہے کیونکہ انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن لوہے لے لی ہے نا. دیکھیے سر, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کا نام نہیں لینا چاہیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ محترمہ کے ساتھ شہید ہو گئی تھی. اب یہ زرداری صاحب کے دوستوں کی پارٹی ہے یا زرداری صاحب کے فرنٹ مین کی پارٹی ہے, اور وہ گیم کو سمجھتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ اب ایک ایسی طاقت میں کا روپ اختیار کر گئے ہیں جن کے پاس اخلاقی طاقت کوئی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس حکومتی طاقت اور پیسے کی طاقت موجود ہے. اب اگر آپ اخلاقیات کی بنیاد پہ انہیں کہیں لیکچر دیتے ہیں تو وہ آپ کا لیکچر تو سن لیں گے, لیکن وہ ان کو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے کبھی بھی. میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن میں کسی سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ یہ سمجھیں اور یہ خدارہ لوگوں کو سمجھائیں ایک ڈائریکٹ ڈائلاگ کے تھرو کہ پیپلز پارٹی از ناٹ پیپلز پارٹی, اٹ از زرداری پارٹی. اب اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اب آپ پنجاب کی طرف آ جائیں. پنجاب میں آپ کو پتا ہے کون جیتا ہے, کون ہارا ہے, کون سا خاندان جیتا ہے, کون سا آدمی جو ہے اس کی جگہ ہارا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور جو ہوئی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی پلان کے فیز 2 کے حساب سے ہوئی ہے, اور اب یہ فیز 3 ہے اس کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب اس کا فیز 4 بھی ہے. ابھی ورسٹ از یٹ ٹو کم. یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہوں اور پولیٹیکل چیزوں کو دیکھتا ہوں. ورسٹ از یٹ ٹو کم. ابھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. جو دیکھیں نا, آپ مجھے بتا دیجئے, انہوں نے اسے ایک ٹرم یوز کی تھی ویسٹ کے میڈیا نے کہ جی یہ انقلاب آ رہا ہے مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کے اندر, جسے اسپرنگ کا نام دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر خوشحالی اور ان کی بدترین قیادت تبدیل ہو جائے گی. اور وہاں نہیں تو پھر یہ ہے کہ 1947 میں اتنے 5 سے 10 لاکھ آدمیوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پھر اسی مقام پر ہم آتے جا رہے ہیں. نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. جو فگر 14 لاکھ کی فگر ہے جو کہ ایکسیپٹڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, کہ 14 لاکھ ہندو, مسلمان اور سکھ شہید ہوئے تھے, تو وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. وہ تو پھر بالکل ہی ہم ایک اور طرف چلے جائیں گے. لیکن کرنٹ سینیریو میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پورے سسٹم کے اندر طاقت سے شامل ہے. ان کی آشیرواد ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی آدمی, ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان اسمبلی میں جو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا قرارداد پیش کی گئی ہے وہ پیپل پارٹی نے پیش کی ہے اور اس کے ساتھ حمایت کی ہے مسلم لیگ نون نے, اور گورنر راج کے لیے بھی زیادہ پیپل پارٹی فورس کر رہی ہے کے پی کے میں. دیکھیے بنیادی طور پہ جو میں آپ کو گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ جو موجودہ پیپلز پارٹی کی موجودہ شکل ہے اس کے اندر ووٹ بینک تو ان کا ہے نہیں. اب انہیں اگر ایک طرف سے حکومت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اگر گورنر رول لگتا ہے تو گورنر تو ان کا بیٹھا ہوا ہے جی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, آپ ماشاءاللہ سرکاری نوکری بھی کرتے رہے ہیں, اب آپ پڑھ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں اور آپ بول بھی رہے ہیں. آج تک کیا ریاستی تشدد کے تحت کسی سیاسی پارٹی کو ختم کیا گیا ہے؟ نہیں کیا جا سکا. پیپلز پارٹی نہیں, ریاستی تشدد ہوتا رہا, لیکن یہ جو ڈی چوک میں ہوا ہے ابھی تک تو وزیر اعظم پاکستان نے خود یعنی صلح کی طرف کو قدم نہیں بڑھایا, بلکہ انہوں نے کہا مقدمے قائم کیے جائیں. وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیے آپ یہ بات نہ کریں, ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی جو مینڈیٹ ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے کچھ دن کے بعد کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی کیا حقیقت ہے. مجھے افسوس ہوا ہے, یہ جو ہمارے ایک وزیر ہیں تارڑ صاحب, میں اس فیملی کو گجرانوالہ سے جانتا ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں,
لیکن مجھے افسوس ہوا ہے اس نوجوان وزیر کے اوپر جو یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے, گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے,